الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا ذکر ہے۔ آپ کی زبان اطہر سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور نہ آپ کے کبھی ہاتھ سے۔ اسی طرح اب یہ ٹھنڈ کا موسم شروع ہے اور اس میں نمازوں کے دوران بھی مساجد میں عام طور پہ پنکھے وغیرہ نہیں چل رہے ہوتے، جس کی وجہ سے شور بھی نہیں ہوتا، تو ساتھ میں نماز پڑھنے والا اس سے بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی کہ زبان کو اس انداز سے نہ ہلائے کہ سامنے والا ساتھ والا جو ہے اس کو معیوب محسوس ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت عمل ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے جسم سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی، سجدے میں بھی ہم اپنی کونیوں کو اس قدر زیادہ نہ پھیلائیں کہ ساتھ والے کو لگ رہی ہو، نہ نماز کے اندر ہم لڑائی کریں۔ بعض حضرات نماز میں جگہ نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ جگہ ہوتی ہے صف میں، تو یہ بھی غلط عمل ہے، کیونکہ جس قدر جڑ کے کھڑا ہوا جائے صفوں میں، اللہ اس قدر ہمارے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اس قدر آہستہ پڑھنا کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی سنت عمل ہے۔ حضور کی زبان سے دیکھیں نا، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی تکلیف کا لفظ ہی نہیں نکلا آپ سے، نہ کوئی ایسا عمل۔ بلکہ میں نے تو ایک حیران کرنے والی آپ کو سنت بھی بتائی تھی کہ اگر ایک انسان ایسے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے نا، اور دوسرا شخص آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ جگہ بہت ہے، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ آ کے اگر بیٹھ رہے نا تو آپ تھوڑا سا سرک کے ہل جاتے تھے۔ دیکھیں، حالانکہ جگہ تو بہت ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ کوئی آ کر آس پاس بیٹھ بھی رہے تو آپ سرک کریں، یعنی کہ خاموش زبان حال سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے آنا جو ہے ہمیں اچھا محسوس ہوا، اور دیکھو ہم نے آپ کو جگہ بھی دی کہ آپ کھل کر بیٹھیں۔ تو ہمارے نبی کا تو یہ طریقہ ہے، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اور جس کی زبان سے ہدایت ہی ہدایت پھیلی اور ہدایت کے چشمے نور کے ابلے، اور وہ پوری دنیا میں پھیلے، اور قیامت تک لوگ جو اس پر عمل کریں گے وہ سب سے بہترین جگہ میں جائیں گے، جو کائنات سے بھی سب سے بہتر ہے، اور وہ جنت ہے، جہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ تو آپ کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہونا چاہیے۔ تبھی آپ نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا، جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی کل کائنات سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ بتائیں، تو حضور کی محبت میں اللہ کی محبت بھی چھپی ہوئی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دیکھیں، گناہوں کی معافی کا بھی اللہ فارمولہ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو نا اللہ سے، اللہ محبت کرے آپ سے، فاتبعونی، یعنی کہ میری اتباع کر لو، گویا مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ،
تو اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ سیدھا سمپل فارمولہ ہے، آسان نسخہ۔ تو اس محبت کرنے کے لیے ہمیں مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کو ہمارے سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ بعض تکلیف ایسی ہوتی ہیں کہ اگلے کو پہنچ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بولتا نہیں ہے، وہ خود سمجھنا پڑتا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ سنتوں کو روز سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ میرے کس عمل سے ساتھ والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ اس سے اعتراض کریں گے، بچیں گے۔ تو یہ سنت عمل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں بیٹھنے کا، نماز پڑھتے ہوئے ہر اعتبار سے ساری سنتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اور باہر ملکوں میں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے سارے حالات کو نا وہ پوائنٹس بنا کے نا کلاسوں میں ان کو وہ آداب مینرز سکھلاتے ہیں۔ ایتھکس کا ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے باقاعدہ، 1 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے ایتھکس پر، اور اس میں کس کے اخلاق سکھائے جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے بڑے بہترین اخلاق والے وہی ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ورنہ تو غیر مسلم کے پاس تو کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے مینرز کا، انہوں نے تو سب ہمارے نبی سے سیکھیں، اخلاق وہیں سے نکالیں۔ تو مسلمان نہ سیکھے اور وہ سیکھیں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے، عجیب۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دیں اور ہم کوشش کریں روزانہ کم سے کم نہ روز ایک نئی سنت کو زندہ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہ بہت بڑا مشن ہے۔ اور میں ایک سنت پہلے بھی میں نے باتوں میں ذکر کی تھی کہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے یہاں اہل محلہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو سفید پوش ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جماعت ایسی بننی چاہیے کہ جو ان کی مدد کرے، ایک فنڈ سسٹم ہو اور ان کی خاموش مدد کی جائے۔ جو سفید پوش ہوتے ہیں کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں پیسہ لے کے کہ بھئی کس کو دیں، کدھر جائیں، کون مستحق ہے، کون سفید پوش ہے، کون زیادہ ضرورت مند ہے، ان کو مل ہی کوئی نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ آپ سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں اور یہ سیکھ کر عمل کرنے والی چیزیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔